پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اب ہتھیاروں میں جدت کی وجہ سے ممکنہ طور پر تیسری جنگ عظیم اس سے بھی ہولناک اور بھیانک ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں ایک ایسا موقع بھی آیا ہے کہ جب دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر تھی۔ ایسا کب ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ہی بات کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سن 1980 کی دہائی میں امریکہ اور روس کے درمیان ایک علاقائی جنگ چل رہی تھی۔ اس دوران 1 ستمبر 1983 کے دن کوریا کی ایک کمرشل فلائٹ نے نیو یارک سے سوئل کی طرف اڑان بھری، لیکن وہ راستے میں فلائٹ روٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روس کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گئی۔ روس کی فوج نے اس جہاز کو امریکہ کا جاسوسی جہاز سمجھا اور اس پر حملہ کر کے پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ اس میں 269 مسافر سوار تھے جو بدقسمتی سے جہاز کے سٹاف سمیت مارے گئے۔ 26 ستمبر 1983 میں معمول کے مطابق روس کی فوجیں امریکہ کی طرف سے کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور اسی ہلچل میں روس کے ایئر میزائل ڈیفنس پر معمول لیفٹیننٹ کرنل پیٹروف کے سامنے سکرین پر چلنا شروع ہو گیا کہ امریکہ کی جانب سے ایک میزائل داغ دیا گیا ہے اور اس کے بعد مزید 5 اور میزائل بھی فائر کر دیے گئے ہیں۔ اسی ہڑبڑی میں کرنل نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ فوراً فون گما کر اعلی افسران کو ان میزائلوں کے بارے میں بتا دے اور افسران امریکہ پر نیوکلیئر حملے کا پروگرام بنائے۔ اگر اس وقت نیوکلیئر جنگ چھڑ جاتی تو اس صورت میں دیکھتے دیکھتے کروڑوں لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق روس کے ایک زوردار ایٹمی حملے کے نتیجے میں امریکہ کی 35 سے 70% آبادی ختم ہو جانا تھی اور اسی طرح ہی امریکہ کے ایٹمی حملے سے روس کی 20 سے 40% آبادی صفائے ہستی سے مٹ جاتی۔ کرنل نے ایٹمی جنگ کی بھیانک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اعلی افسران سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح اس نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ 23 منٹ گزرنے کے باوجود بھی میزائل روس تک نہ پہنچے تھے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی غیر متوقع واقعہ رونما ہوا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پھر آخر وہ میزائل کہاں گئے؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے کوئی بھی میزائل لانچ نہیں کیا تھا۔ ایک نیچرل پروسیس کے تحت سورج کی روشنی اس طریقے سے بادلوں پر پڑ رہی تھی کہ سیٹلائٹ نے غلطی سے ان کو میزائل سمجھ لیا اور سافٹ ویئر کی غلطی کی وجہ سے ایک بھیانک ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ لیکن کرنل کو اس غلطی کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے تجربے اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ امریکہ 6 میزائلوں سے حملہ کیوں کرے گا، کیونکہ 6 سے تو صرف ماسکو شہر ہی تباہ ہوگا اور اس حملے کی جوابی کارروائی میں روس نے امریکہ کا دگنا نقصان کر دینا ہے، لہٰذا جو ملک بھی حملہ کرے گا وہ اپنی پوری طاقت سے کرے گا اور اپنے مخالف کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ اسی تمام وجوہات کی بنا پر کرنل نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سسٹم کی طرف سے بجایا جانے والا الارم غلط ہے اور پھر کرنل نے یہی سوچتے ہوئے اس الارم کے بارے میں اعلی افسران کو بتانے سے گریز کیا۔ اس کارنامے کے باوجود کرنل کو روس کی طرف سے کوئی سزا یا ایوارڈ نہیں دیا گیا، کیونکہ ایوارڈ دینے کا مطلب یہ تھا کہ روس کو اپنے ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف ہے
لیکن امریکہ، اقوام متحدہ اور جرمنی کی طرف سے پیٹروف کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا اور پیٹروف کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم دا مین ہو سیو دا ورلڈ بھی بنائی گئی اور پیٹروف کی وفات 19 مئی 2017 کو ہوئی۔